بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح انہوں نے ہمارے کمانڈر کے پاس اپنے ایلچی بھیجے تھے اور بدرالزمان خان بعد شرائط پر قلعہ خالی کرنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے مزید گفتگو کے لیے 4 افسر پرسرام بھاؤ کے ایلچیوں کے ساتھ روانہ کر دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج صبح سے دشمن کا توپ خانہ خاموش ہے۔ لنگراڑ نے مغموم لہجے میں کہا، میرا خیال تھا کہ قلعہ کے کمانڈر آپ کے مشورہ پر عمل کریں گے۔ انور علی نے جواب دیا، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، اس سے قبل دشمن سے بارہا جنگ بند کرنے کی پیشکش کر چکا تھا اور بدرالزمان خان صرف میری مخالفت کے باعث قلعہ خالی کرنے کے متعلق ان کی شرائط ٹھکرا چکے ہیں، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ان کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کو قلعہ دار صاحب بلاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وفد واپس آ گیا ہے، یہ کہہ کر انور علی اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد وہ بدرالزمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں چند افسر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بدرالزمان کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ انور علی نے اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بدرالزمان خان نے میز سے کاغذ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ پڑھ لیجئے۔ آپ کے خدشات بالکل بے بنیاد تھے۔ پرسرام بھاؤ نے میری تمام شرائط مان لی ہیں۔ ہمیں قلعہ چھوڑتے وقت اپنا اسلحہ اور تمام سرکاری روپیہ ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی، اور جب تک ہم دریا کے پار نہیں پہنچ جاتے پرسرام بھاؤ کے خاص دستے ہماری حفاظت کریں گے۔ دشمن کو اس بات پر اصرار ہے کہ ہم 7 توپوں سے زیادہ اس قلعے سے باہر نہیں نکال سکتے، لیکن ہمارے لیے یہ سودا مہنگا نہیں، ہماری پیشتر توپیں ناکارہ ہو چکی ہیں۔ انور علی نے معاہدے کی تحریر پڑھنے کے بعد بدرالزمان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، موجودہ حالات میں آپ اس سے بہتر شرائط نہیں منوا سکتے تھے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ انگریز اور مرہٹے ان شرائط کو پورا کریں گے، اور جو دستے ہماری حفاظت کے لیے متعین کیے جائیں گے انہیں یہ ہدایت نہیں ہوگی کہ وہ قلعے سے باہر موقع پاتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ بدرالزمان نے جواب دیا، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن موجودہ حالات میں ہمارے لیے دشمن کی شرافت اور نیک نیتی پر اعتماد کرنا ایک مجبوری ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ معاہدہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کیا۔ میرے سامنے ان انسانوں کا مسئلہ ہے جنہیں قلعے کے اندر اب موت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری رسد ختم ہو چکی ہے۔ تالاب جن میں سے ہم نے گزشتہ بارش سے کچھ پانی جمع کیا تھا پھر خشک ہو رہے ہیں۔ میرے 10,000 سپاہیوں کی تعداد اب 3,000 تک پہنچ چکی ہے۔ رسد اور پانی کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ 5-6 دن سے زیادہ ان آدمیوں کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ قلعے سے باہر نکلنے کی صورت میں اگر دشمن نے بدعہدی کی تو بھی اس بات کا امکان ہے کہ کچھ آدمی زندہ بچ کر نکل جائیں گے، لیکن چند دن کے بعد قلعے کے اندر لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے ان کی حکم عدولی کی ہے، اور آپ بھی مجھے کوئی بے غیرتی یا بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ میں دشمن کو یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ ہم 5 دن کے اندر اندر قلعہ خالی کر دیں گے۔ اس معاہدے کی روح سے ہم قلعہ خالی کرنے تک باہر سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر سکیں گے، اور ہمیں دشمن کے پڑاؤ سے اناج خریدنے کی بھی اجازت ہوگی۔ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ انور علی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، مجھ میں اب کچھ کہنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ قلعے سے باہر نکلنے کے بعد مرہٹوں کے متعلق چوکس رہیں۔ بدرالزمان خان نے جواب دیا، قلعے سے باہر کے بعد اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو کسی سپاہی یا افسر کو
یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں گا۔ ہمارا یہ فرض ہوگا کہ ہم اپنی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ میں نے دشمن سے 5 دن کی مہلت اس لیے مانگی ہے کہ پیاس اور فاقہ کشی کے باعث میرے ساتھی نڈال ہو چکے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قلعہ خالی کرنے سے پہلے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ انور علی نے دوبارہ کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اس معاہدے کے مطابق تو آپ کو کل ہی قلعے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہاں، بھاؤ کا اس بات پر اصرار ہے کہ میں نیک نیتی کا ثبوت دینے کے لیے کل ہی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں۔ میں اپنے ساتھ صرف چند آدمی لے جاؤں گا اور میری غیر اعظمی میں فوج کی کمان آپ کے سپرد ہوگی۔ اگر دشمن نے میرے ساتھ بدعہدی نہ کی تو تمہیں اطلاع مل جائے گی، اور میری طرف سے کوئی اطلاع نہ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں دشمن کی قید میں ہوں یا قتل ہو چکا ہوں۔ پھر یہ سوچنا آپ کا کام ہوگا کہ ہم کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگلے دن مرٹا فوج کے چند افسر قلعے سے باہر کھڑے تھے۔ بدرالزمان 50 آدمیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا۔ ایک افسر نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور کہا، مہاراج، بھائی صاحب نے آپ کے لیے پالکی بھیجی ہے۔ بدرالزمان پیدل چلنا چاہتا تھا، لیکن مرٹا افسر کے اصرار پر وہ پالکی پر بیٹھ گیا۔ کہارو نے پالکی اٹھائی اور قافلہ مرٹا کیمپ کی طرف روانہ ہوا۔ مرٹوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتے ہی سینکڑوں آدمی انتہائی جوش و خروش کی حالت میں نعرے لگاتے اور گالیاں دیتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے اور زمین سے مٹی اٹھا کر بدرالزمان کی پالکی پر پھینکنے لگے۔ اس اشتعال انگیز ماحول میں میسور کے سپاہیوں کا ضبط و سکون قابل دید تھا۔ بعد مرٹے اچھلتے کودتے اور ناچتے ہوئے آگے بڑھتے اور اپنی تلواریں ان کی آنکھوں کے سامنے گھمانے لگتے، بعد اپنے خنجر ان کی گردنوں پر رکھ دیتے اور بعد اپنی بندوقوں کی نالیاں ان کے سینوں تک لے جاتے۔ اچانک ایک طرف سے چند بندوقیں چلنے کی آواز آئی اور ہجوم ادھر ادھر سمٹنے لگا۔ پرشرام بھاؤ فوج کے چند سرداروں اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ نمودار ہوا۔ کہارو نے بدرالزمان کی پالکی نیچے رکھ دی۔ پرشرام نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے انہیں بدترین سزائیں دی جائیں گی۔ بدرالزمان خان اپنی قبہ سے گرد جھاڑتا ہوا پالکی سے اترا اور بولا، مجھے ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں۔ میرے ساتھ ان کی نفرت اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سلطان ٹیپو کا ایک وفادار سپاہی ہوں، لیکن ایک بہادر اور شریف دشمن کے ساتھ اس طرح پیش آنا انتہائی ضلالت ہے۔ میں آپ کا خیمہ اپنے قریب نصب کروایا ہے اور اب آپ کی حفاظت میرا ذمہ ہوگی۔ شکریہ، لیکن مجھے اپنے پاس رکھ کر آپ کو اپنے سپاہیوں پر بہت سی پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں مجھے آپ کے پڑاؤ سے کچھ دور ٹھہرنے کی اجازت دی جائے۔ میرا آپ کے پاس سے چلے آنا اس امر کی ضمانت ہے کہ میرے ساتھی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تاہم آپ کو مجھ پر اعتماد نہ ہو تو میرے ساتھ اپنے چند سپاہی بھیج دیجیے، مجھے یہ بات منظور ہے۔ بدرالزمان نے کہا، قلعے کے اندر میرے ساتھی بھوکے اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے یہاں پہنچتے ہی آپ ان کے لیے رسد اور پانی کا انتظام کر دیں گے۔ پرشرام بھاؤ نے جواب دیا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ کچھ دیر بعد بدرالزمان اور اس کے ساتھی مرٹا پڑاؤ سے 2 میل کے فاصلے پر شموگا کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے ڈیرا ڈال چکے تھے۔ 5ویں دن سپہر کے وقت انور علی اور اس کے باقی ساتھی داڑا واڑ کا قلعہ خالی کر رہے تھے۔ 7 توپیں اور خزانہ 2 دن قبل بدرالزمان کے کیمپ میں پہنچایا جا چکا تھا۔
بیماروں اور زخمیوں کو کھاٹوں پر ڈال کر قلعے سے باہر نکالا گیا۔ لنگران گزشتہ بیماری کے باعث کافی کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کھاٹ پر لیٹنے کی بجائے پیدل چلنے پر مؤثر تھا۔ جب یہ قافلہ قلعے سے باہر نکل کر اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو انگریز اور مرٹھا سپاہیوں کے چند دستے دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ سواروں کا ایک دستہ قافلے کے ساتھ چل دیا، باقی مسرت کے نعرے لگاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہونے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انور علی نے مڑ کر دیکھا تو قلعے میں تھوڑی دیر پہلے جس جگہ سلطان ٹیپو کا جھنڈا لہرا رہا تھا، انگریزوں اور مرٹھوں کے جھنڈے نصب کیے جا رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو گئے اور وہ چند ثانیوں بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میرے دوستو، اپنی گردنیں اونچی رکھو، اگر خدا نے چاہا تو ہم بہت جلد واپس آئیں گے۔ رات کے وقت فوج کے چند افسر بدرالزمان کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان سے کہہ رہا تھا، مرٹھوں نے ہمارے ساتھ جنگ کے دوران میں پہلی بار انسانیت کا ثبوت دیا ہے۔ ایک افسر نے ان کی آنکھ میں آنکھ ملاتے ہوئے کہا، پرسرام بھاؤ ایک شریف دشمن ہے اور مجھے اس کی طرف سے کسی بد سلوکی کی توقع نہ تھی۔ اور پھر یکے بعد دیگرے کئی افسر پرسرام کے طرز عمل کے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ انور علی کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، بالآخر اس نے کہا، پرسرام بھاؤ کا سلوک واقعی غیر متوقع ہے، لیکن جب تک ہم کسی محفوظ جگہ نہیں پہنچ جاتے مجھے اس کی انسانیت یا شرافت کا یقین نہیں آئے گا۔ مرٹھوں کو ہمارے متعلق اپنے ارادے بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے میں پھر ایک بار آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمیں کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے کوچ کر دینا چاہیے۔ بدرالزمان خان نے کہا، پرسرام بھاؤ نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ضروری انتظامات کے بعد 3-4 دن تک ہمیں یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ انور علی نے کہا، اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ وہ انتظامات کیا ہیں؟ ہم گاڑیوں کے لیے بیل حاصل کیے بغیر اپنے سامان اور اپنے زخمی اور بیمار ساتھیوں کو نہیں لے جا سکتے۔ پرسرام بھاؤ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے بیلوں کے علاوہ چند گھوڑے بھی خریدنے کی اجازت ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ انتظامات کل ہی مکمل ہو جائیں اور ہمیں کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے کوچ کرنے کی اجازت مل جائے۔ لیکن پرسرام بھاؤ نے اگر ہمیں 1-2 دن یہاں ٹھہرانے پر اصرار کیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھاؤ کو یہ اندیشہ تھا کہ راستہ میں مرٹھا چوکیوں کے سپاہی ہمیں پریشان کریں گے، چنانچہ ہمیں دھاڑا واڑ کے علاقے سے گزارنے کے لیے اس نے ہمارے ساتھ اپنے سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انور علی نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ پرسرام بھاؤ کے یہ سپاہی ہمارے لیے راستے کی مرٹھا چوکیوں کی سپاہیوں کی نسبت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ بدرالزمان نے جواب دیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہارے اندیشے بے بنیاد ہیں، لیکن ان حالات میں ہم کاری کیا سکتے ہیں؟ ایک افسر نے کہا، کاش ہم دریا کے آس پاس اپنی چوکیوں کو ان حالات سے باخبر کر سکتے، آج ہمیں ڈونڈیا داغ کی ضرورت تھی۔ بدرالزمان نے کہا، موجودہ حالات میں مرٹھوں کی اجازت کے بغیر ہمارے کسی آدمی کا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ انہوں نے تمام راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی اور میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ ہمارا ایلچی یہاں سے نکلتے ہی گرفتار ہو جائے اور مرٹھوں کو ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کا بہانہ مل جائے۔ انور علی نے کہا، اگر ہم دریا تک پہنچ سکیں تو آگے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہماری چوکیاں ہمارے حالات سے بے خبر نہیں، میں انہیں اطلاع بھیج چکا ہوں۔ کب؟ بدرالزمان نے حیران سا ہو کر سوال کیا۔ آپ کے قلعہ خالی کرنے سے اگلی رات میں نے ایک ایلچی بھیج دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہارا ایلچی پکڑا نہیں گیا۔ وہ ڈونڈیا داغ کے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھا
اور میں نے اس بات کے انتظامات کر لیے تھے کہ وہ پکڑا جائے تو مرٹے یہ شبہ نہ کریں کہ وہ ہماری مرضی سے فرار ہوا ہے۔ میں نے اسے خزانے سے روپوں کی ایک تھیلی نکال کر دے دی تھی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب چور ثابت کر سکے۔ اور تمہیں یقین ہے کہ وہ پکڑا نہیں گیا؟ ہاں، لیکن اگر وہ پکڑا جاتا تو بھی ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مرٹا پہرے دار اسے گرفتار کر کے پرشرام سے شاباش حاصل کرنے کی بجائے چوری کے مال میں حصہ دار بننا زیادہ سود مند ثابت سمجھیں گے۔ ایک افسر نے کہا، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا جب تک ہم اس علاقے سے باہر نہیں نکلتے؟ ہماری چوکیاں ہماری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ انور علی نے جواب دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری چوکیوں کے سپاہی اس علاقے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ راستے میں مرٹوں کی نیت خراب ہو جائے تو شاید چند آدمی لڑتے بھیڑتے دریا کی طرف نکل جائیں اور وہاں ہمارے سپاہیوں کی بر وقت مداخلت سے ان کی جانیں بچ جائیں۔ پرشرام بھاؤ کے سپاہی اگر ہمیں کسی خاص راستے پر لے جانے کے لیے مؤثر نہ ہوں تو ہمارے لیے جنگل اور پہاڑ کا راستہ اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ اختتام حصہ اول۔ اور تلوار ٹوٹ گئی حصہ دوم۔ رائٹر نسیم حجازی۔ پرشرام بھاؤ نے 3 دن کی ٹال مٹول کے بعد بدروزمان کو کوچ کرنے کی اجازت دے دی اور یہ قافلہ مرٹا سپاہیوں کی حفاظت میں روانہ ہوا۔ قافلے کے ساتھ 30 بیل گاڑیاں تھیں جن میں سے بات پر توپیں اور دوسرا سامان لدا ہوا تھا اور باقی زخمیوں اور بیماریوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بدروزمان کے علاوہ 5 بڑے افسر گھوڑوں پر سوار تھے۔ لنگران کی حالت اس قدرے بہتر تھی، لیکن 2-3 میل چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں لڑ کھراڑ ہوئی تھیں۔ انور علی نے اس کے قریب آ کر اپنا گھوڑا روکا اور اترتے ہوئے کہا، لنگران، اگر تم بیماروں اور زخمیوں کے ساتھ بیل گاڑی پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ابھی تم پیدل چلنے کے قابل نہیں ہو۔ لنگران نے کچھ دیر پسو پیش کیا، لیکن انور علی کے اصرار پر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد بدروزمان نے انور علی کی تقلید کی اور اپنا گھوڑا ایک نحیف اور لاغر ساتھی کے حوالے کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی افسر بھی اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے اور انہیں زیادہ مستحق ساتھیوں کے حوالے کرنے کے بعد قافلے کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ دوپہر کے قریب مرٹا پراؤ کی طرف سے کوئی 40 سرپٹ سوار نمودار ہوئے اور محافظ دستوں کا افسر قافلے کو رکنے کا حکم دے کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ان 50 سواروں میں سے ایک مرٹا فوج کا با اثر سردار تھا۔ اس نے قافلے کے قریب پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا، پھر آگے بڑھ کر محافظ دستوں کے افسر کے ساتھ کوئی گفتگو کی اور بالآخر بدروزمان خان کے قریب آ کر کہا، آپ کو کچھ دیر یہاں رکنا پڑے گا۔ بدروزمان نے پوچھا، یہ آپ کی خواہش ہے یا بھاؤ صاحب کا حکم ہے؟ کچھ سمجھ لیجئے، آپ کوئی معقول وجہ بیان کیے بغیر مجھے نہیں روک سکتے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ معاہدہ کی خلاف ورزی آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے قلعہ خالی کرتے وقت بارود کا بڑا ذخیرہ ضائع کر دیا ہے۔ یہ غلط ہے، اگر ہمارے پاس بارود ہوتا تو ہم قلعہ خالی نہ کرتے۔ آپ نے صرف بارود ہی ضائع نہیں کیا بلکہ بہت سی فالتو بندوقیں بھی کسی جگہ چھپا دی ہیں۔ انور علی نے آگے بڑھ کر جواب دیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے تمام فالتو بندوقیں گن کر آپ کے افسروں کے حوالے کی تھی۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس کسی سپاہی کے پاس ایک سے زیادہ بندوق یا تلوار نہیں۔ سردار نے کہا، بھاؤ صاحب کا حکم ہے کہ آپ اپنی بندوقیں اور تلواریں ہمارے حوالے کر دیں اور یہاں ٹھہر کر ان کے حکم کا انتظار کریں۔
وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کی تو آپ کو کوچ کی اجازت مل جائے گی۔ بھاؤ صاحب کا یہ خیال غلط ہے کہ ہم لڑائی میں شکست کھانے کے بعد بے وقوف بھی بن گئے۔ اگر تمہاری نیت بدل گئی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم صرف لاشوں کے انبار سے بندوقیں تلاش کر سکو گے۔ میرے ساتھی تمہارے آدمیوں کے گھیرے میں ہیں، لیکن مرنے سے پہلے وہ آخری بار اپنی بندوقیں اور تلواریں استعمال کرنے کا موقع کھونا پسند نہیں کریں گے۔ مرہٹا سردار نے قدرے نرم ہو کر کہا، بھاؤ صاحب نے ہمیں آپ سے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ بدرالزمان نے جواب دیا، میں بھاؤ صاحب کو بلا وجہ ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے لیے سفر جاری رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی مرضی، لیکن آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ یہاں رک جائیں۔ اگر بھاؤ صاحب کی نیت خراب ہے تو ہمارے رکنے یا سفر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جب چاہیں ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھاؤ صاحب کی نیت کے متعلق شبہ نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف آپ سے اس بات کی تسلی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے قلعہ خالی کرنے کے متعلق معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے کسی شرط کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اگر آپ یہ جواب تسلی بخش نہیں سمجھتے تو میں آپ کے ساتھ بھاؤ صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس سے زیادہ نیک نیتی کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ مجھے یقین ہے آپ سے باتیں کرنے کے بعد بھاؤ صاحب مطمئن ہو جائیں گے۔ انور علی نے مضطرب ہو کر کہا، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں۔ لیکن بدرالزمان نے اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے مرہٹا سردار سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ پہلے اپنے سپاہیوں سے اس بات کی تسلی کر لیں کہ وہ میرے واپس آنے تک قافلے کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بھاؤ صاحب سے ملاقات کے بعد میں فوراً واپس آنا چاہتا ہوں۔ میرے 20 سپاہی میرے ساتھ جائیں گے اور آپ کو ہم سب کے لیے گھوڑے مہیا کرنے پڑیں گے۔ مرہٹا سردار نے کہا، 6 گھوڑے آپ کے پاس ہیں اور 5-6 گھوڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ آدمی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ بدرالزمان نے جواب دیا، مجھے زیادہ آدمی ساتھ لے جانے کا شوق نہیں، لیکن میرا محافظ دستہ کسی صورت میرا ساتھ چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ بہرحال آپ کو کوئی اعتراض ہو تو میں تعداد کم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو آپ کو گھوڑوں کا انتظام کیجیے، میں اتنی دیر میں اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دیتا ہوں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمارے پاس جو گھوڑے تھے وہ ان لوگوں کو دے دیے گئے ہیں جو پیدل چلنے کے قابل نہ تھے۔ بہت اچھا، آپ تیار ہو جائیں، میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔ سردار نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور مرہٹا کے فوج کے افسروں اور سپاہیوں سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ انور علی نے بدرالزمان کا بازو پکڑ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، آپ یہ غلطی نہ کریں۔ بدرالزمان نے جواب دیا، ان واقعات کے بعد مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پرسرام بھاؤ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، لیکن میں تم لوگوں کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بھاؤ کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ تمہیں شام تک سفر کرنے کا موقع مل جائے اور تم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا سکو۔ میرے جانے کے بعد مرہٹا سپاہیوں کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تم شام کے وقت کہیں رک کر میرا انتظار کرو گے، لیکن تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم سفر جاری رکھو، کیونکہ تم جتنا مرہٹوں کے پڑاؤ سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی محفوظ ہوتے جاؤ گے۔ پاس ہی مرہٹا سردار محافظ دستوں کے افسر سے کہہ رہا تھا، اگر تمہاری طرف سے کوئی غلطی ہوئی تو بھاؤ صاحب سخت سزا دیں گے۔ راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں انہیں دوستوں کی طرح رخصت کرنا ہے۔ مرہٹا افسر نے کہا، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈال کر خان صاحب کی واپسی کا انتظار کریں؟ نہیں نہیں، بدرالزمان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ بعض زخمیوں کی حالت بہت نازک ہے اور ہم انہیں جلد از جلد کسی ایسی جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں سے ان کے لیے طبی امداد حاصل کر سکیں۔ انہیں شام تک سفر کرنے کی اجازت دیجیے، میں بہت جلد قافلے کے ساتھ آ ملوں گا۔
تھوڑی دیر بعد بزوزمان خان اور اس کے ساتھی 50 مرہٹا سپاہیوں کے پہرے میں پرسرام بھاؤ کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انور علی نے باقی قافلے کو کوچ کا حکم دیا۔ 5 بجے کے قریب مرہٹا سپاہیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن انور علی غروب آفتاب تک سفر کرنے پر مؤثر تھا۔ مرہٹا فوج کے افسر کو تھوڑی دیر قدوں کے بعد بات ماننی پڑی۔ مرہٹوں کے تیور دیکھنے کے بعد